یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بھلا چنگا انسان کہے گا، پڑھا لکھا انسان کہے گا، سمجھدار انسان کہے گا جو قرآن پاک کے اصولوں سے واقف ہے، کہے گا مولانا شادی کی تقریب ہے، ہار پہن کے بیٹھا ہوا ہے، سہرا باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ آیت وہ پڑھ رہے ہو جس کے اندر موت کا ذکر ہے۔ نکاح کے وقت کم از کم یہ آیت نہ پڑھو، شادی کے وقت یہ آیت نہ پڑھو، کسی اور مواقع پہ جا کے پڑھ لینا۔ میں اسے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ آیت میں نے نہیں پڑھی، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا آج دولہے کے سامنے اس آیت کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اور اس دولہے کو بتایا جا رہا ہے پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، کل کو 11 ہو جائیں گے۔ خبردار گھر کے اندر قدم رکھنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے قدم رکھنا۔ بیٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈریو، بیٹے کو دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈریو۔ جسے قرآن کے سائے میں لال جوڑے میں لے کے آ رہا ہے اس سے بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ میرے عزیزو مسواک کرنے کی سنت آپ کو یاد ہے، میرے عزیزو سر پہ ٹوپی رکھنے کی، عمامہ شریف باندھنے کی، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کی، داڑھی شریف بڑھانے کی، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی آپ کو سنت ہے، یاد ہے، مسجد میں آنے جانے کی سنت یاد ہے۔ لیکن آج دو سنتیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک وعدہ نہیں کرو گے اس سنت کا اظہار نہیں کروں گا۔ سارے کے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ اس سنت پہ عمل کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ دیکھ لو وعدہ اللہ سے، جو نہ کہہ دینا مولانا صاحب تو اس توقع چ رکھے ہے، پکی کریں گے تو سنتوں پہ عمل۔ ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں بھائی تھوڑا بہت روب رکھنا چاہیے، ہلکا پھلکا ذرا مسالہ لانا چاہیے، اگر ماریں گے نہیں تو بچے سدھرے کے اس کا۔ بڑے بڑے جنگجو آئے تھے، بڑے بڑے سخت پتھر پہاڑ دلائے تھے، لیکن میرے عزیزو 2 منٹ بٹھا کر ایسا مزاج بنا دیا سارے کے سارے قدموں میں سر رکھنے والے ہو گئے۔ ساری زندگی میں آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہیں مارا، لیکن اپنے بچے سے پوچھ لو دکان پہ سودا لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا چینی کی بایا، انہوں نے کہا 100 روپے کلو۔ اب دکان پر مالک بیٹھا ہے کروڑ روپے کا سامان ڈالے ہوئے، اس نے ملازم نے کہا اے کلو چینی تول دے چاچے نو، پاجی نے تول دے۔ انہوں نے کلو چینی تولی، پنی پھٹی ہوئی تھی، پنی پھٹی ہوئی تھی، انہوں نے چینی تولی، وہ گھانڈ نیچے گر گئی، اور نہ تو نظر نہیں آندا، چھوٹی سطح یا عمر کے لیے سیدھا تھاڑ کر کے تھپڑ مار دیا۔ اب جتنا غصہ مالک کو، اتنا دکاندار کو، اتنا گاہک کو، اتنا لینے والے کو، اتنا خریدنے والے کو۔ یہ کون سا فرشتوں کی اولاد ہے جو سودا تول رہا ہے؟ اس کے اندر بھی تو نفس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ اب یہ پی رہا، ٹھان ٹھان کر رہا، منہ بنا کے بیٹھا ہوا، نہ پانی پینا روٹی۔ گھر چلا گیا شام کو، غصہ تو وہاں تھا، ماں تو وہاں کھائی۔ بیوی کہنے لگی کی ہویا اج بدلے بدلے دسا تینوں کی ہویا؟ ٹھا کر کے بیوی کو لات ماری، انہوں نے کر لیا اے ہوئے مینوں۔ غصہ اس کا اترا اور غصے سے گھر سے باہر چلا گیا، یا کمرے میں ٹی وی چلا کے، یا بتی بند کر کے، پنکھا چلا کے، دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ بڑا بیٹا گھر کے اندر آیا، اس نے کہا امی امی کیا ہوا؟ امی نے تھڑک کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہ یہ ہوا۔ اب بچے نے غصہ کہاں نکالا؟ اللہ اکبر۔ بچے نے غصہ میرے عزیزو دروازے پہ نکالا، دھاڑ کر کے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں چھوٹا بھائی لیٹا تھا، وہ اٹھ کے کتاب چھوڑ کے باہر آیا، کہ تینوں کی ہو گیا؟ اس نے مور کا تھپڑ کہا کہ اے مینوں ہو گیا ہے۔ اب نہ وہ بڑے کو مار سکتا، نہ امی کو مار سکتا، نہ ابے کو مار سکتا، نہ مالک کو مار سکتا، نہ گاہک کو مار سکتا۔ چھوٹا بچہ ری ری کرتے گھر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، دانتوں میں چیچیاں بھر کر اس نے پتھر اٹھایا، اس نے جو کتے کو مارا، کتا وہ کرتا ہوا دوڑا، اللہ اکبر، مالک کے تھیلے کے پاس سے گزرا، مالک کہنے لگا بچو بچو بچو۔ کتے نے کچھ نہ دیکھا، مالک کو کاٹ کے چلا گیا، اور مالک کو کاٹ کے چلا وقت جا کے بتلاتا ہوا چلا گیا، کاٹتا ہوا بتلا کے چلا گیا۔ جہاں سے بدی شروع ہوگی وہیں بدی آ کے واپس رکے گی۔ تیرا کیا مجھے بھگتنا نہیں پڑے گا، میرا کیا اسے بھگتنا نہیں پڑے گا۔
دنیا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن غلطی جس سے ہوئی قیامت کے دن اس غلطی کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ کتے نے پیچا پکڑ کے بتلا دیا، ایسا نہیں ہوگا، غلطی تو نے کی جواب ماں دے گی، غلطی تو نے کی جواب بھائی دے گا۔ اگر تیرے ہاتھوں سے گناہ ہوا کل قیامت کے دن جواب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ اللہ ونی، امی کی قبر ساتھ ہے، ابو کی قبر ساتھ ہے، درمیان میں بھائی کی قبر ہے۔ یقین جانو اگر ماں کی قبر جنت کا باغ ہے، اللہ نہ کرے بیٹے کی قبر جہنم کا گڑھ ہے، اماں جان کو اتنی بھی اجازت نہیں قبر کی تھوڑی سی ٹھنڈ لے کے بیٹے کی قبر کے اندر پہنچا سکے۔ حویلی لکھا ایک مشہور شہر ہے، پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہوں گی، کوئی کہے گا ساڑھی مسجدہ زیادہ، کوئی کہے گا ساڑھی مسجدہ زیادہ، کوئی کہے گا دیوبندیوں کی زیادہ، کوئی کہے گا بریلیوں کی زیادہ، کوئی کہے گا غیر مقلد اہل حدیثوں کی مسجدیں زیادہ۔ میں نے کہا خدا تمہیں مبارک ہو، یہ ریت یہ پہچان صرف دنیا کے اندر ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا چل حویلی کے قبرستان میں چلا جا، اللہ کی قسم ادھر وہابی سو رہا ہے، ادھر دیوبندی سو رہا ہے، ادھر بلیروی سو رہا ہے۔ جب قبروں میں آپس میں اختلاف ختم ہو گیا، خدا کے گھر کے اندر تم اختلاف ختم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کوئی آج تک میت اٹھی اور اس نے اٹھ کے کہا نا دیوبندی دی نال مینوں نہ دفنا، یا کسی اہل حدیث نے کہا مجھے بریلوی کے ساتھ میں تو سارے پڑھے؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ ممبر پر بیٹھ کے ایسے ایسے فطور چھوڑنے والے کو تم کیسے برداشت کر رہتے ہو؟ تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ مصلی کے لیے امام کا میرے عزیزو بریلوی ہونا ضروری کوئی نہیں، دیوبندی ہونا ضروری کوئی نہیں، مصلی پر امام کے لیے اہل حدیث کا ہونا ضروری کوئی نہیں۔ دو باتیں جس کو دیکھو، دو باتیں جس میں دیکھو، اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ لو۔ خدا پاک کی قسم، خدا کی توحید میں دراڑے نہ ڈالتا ہو، رحمت للعالمین کی اتباع میں توہین نہ کرتا ہو، سنت کی اتباع ہے اور پکا موحد نظر آئے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ لیکن یہاں تو جس کو جا کے دیکھ لو الحمدللہ، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دین میرا ہے، میرا اور میں دین کا ہوں۔ 8 دن کے بعد تم خدا کے گھر کے اندر آتے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا لے کے جاتے ہو؟ آج جمعۃ المبارک کے خطبے میں گئے تھے، میرے عزیزو جمعہ پڑھ کے واپس آئے، ایمانداری سے بتاؤ کوئی ایسی بات بھی لے کے آئے جس بات کو سن کے 8 دن تم نے اس پر عمل کیا اور تمہاری میری آخرت بن جائے؟ کوئی نبی کے مکھڑے کا ذکر سن کے آیا، بتاؤ آپ کیا میں آپ اور میں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے انکاری ہیں؟ کوئی نبی کی لوریاں سن کے آیا، کوئی نبی کا چلنا سن کے آیا، کوئی نبی کی آنکھوں کے بارے میں سن کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اسے میں بھی مانتا ہوں، میری امی بھی مانتی ہے، میرا ابو بھی مانتا ہے، میرا دادا نانا سارے کے سارے مانتے ہیں، نبی حسن و جمال والا، نبی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کے کائنات کے اندر ایسا حسن اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ میرا ایمان ہے پیغمبر کو جانی ہوا کرتا، پیغمبر سونا ہوا کرتا ہے، اللہ غنی۔ میرے عزیزو اس کے باوجود مجھے بتاؤ، رحمت للعالمین کی صورت کو تو مان لیا، سیرت مبارک کو کون مانے گا؟ معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کو سیرت بتلائی کوئی نہیں، آپ ماننے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہوئے۔ ابھی آپ جتنے نوجوان ہو، جتنے بزرگ ہو، آپ اپنے گھر کے اندر جاؤ گے، آپ کو اپنی بیویوں سے واسطہ پڑے گا، آپ کو اپنی بچیوں سے واسطہ پڑے گا، آپ اپنے بچوں سے جا کے ملو گے، اپنی اماں ابا سے جا کے ملو گے۔ کیا پتا کوئی سسرال ساس کے پاس جائے گا، کوئی سسر کے پاس جائے گا، کوئی سالک سے ملاقات کرے گا، کوئی اپنے بہنوئی سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک 13 سالہ وہ تیرے گلے کر رہا، بہنوئی اس کے گلے کر رہا، 1 سالہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ
اللہ اکبر، ایک بیٹا تیرا بیٹا ستیلا بیٹا وہ تیرے گلے کرے گا تو اپنے باپ کے گلے کرے گا، کہے گا یہ میرا ابا 2 نمبر ہے، میرا ابا نہیں بنتا، کہے گا بیٹا ستیلا میرا بیٹا ستیلا نہیں بنتا۔ آؤ چلو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں چلیں، رحمت دو عالم کروٹ بدل کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صاحبزادہ میرے عزیزو مسجد نبوی میں آیا اور صحابہ سے کہنے لگا ابو محمد کہاں ہے؟ رحمت والے نبی کے کان میں اپنے بیٹے ستیلے کی آواز پڑی، خدیجہ الکبریٰ کی آواز پڑی، کروٹ بدل کے اٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میرا حالہ مسجد کے اندر بیٹھ کے میرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلی بیوی سے بیٹا پہنچ گئے۔ ہم نے بھی کبھی ایسے اٹھ کے دکھایا گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہو جائیں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو آخری وقت جاتے فرمایا تھا اے علی خیال کرنا ایسی عورت سے شادی کرنا جو عورت تیری نشانیوں کا میری نشانیوں کا خیال کرے، اے علی ایسی عورت لے کے آنا جو اپنے بچوں سے بھی پیار کرے، فاطمہ کے بچوں سے پیار کرے۔ حضرت علی کہنے لگے بڑی مشکل ہے کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا میری بہن زینب کی بیٹی سے شادی کر لینا، وہ میری نشانی کا بھی خیال کرے گی، علی تیری نسل تیری عزت کا بھی خیال کرے گی۔ سارے کے سارے میری طرح حاجی نمازی بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ گھر کے اندر ساس آ جائے تمہارا مزاج کیسا ہو جاتا ہے؟ بیوی کو جوتے مار کے کہتے ہیں میری نہیں آئی تیری آئی ہے تو آپ بھی کھواتے پکا، میں نہ کبھی میں سلام کوئی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اسی وقت تیرے دین کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک میں داخل ہوئے۔ حجرہ کس کا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ کے اندر بوڑھی عورت کا ہاتھ دیکھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہنے لگی یہ کون ہے؟ رحمت والے نبی نے آہستہ سے بتلایا خدیجہ یہ میری ماں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے دور سے اشارہ کیا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے گود میں کھلانے والی چلی گئی، دودھ پلانے والی زندہ ہے۔ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے یوں فرما رہے سیدہ خدیجہ ہمارے خوشی کے پھول نے نہ سمائی، کہنے کملی والے یہ آپ کی ماں حلیمہ سعدیہ کہاں؟ ہاں سیدہ خدیجہ نے حضور کے ہاتھ میں سے ہاتھ لے کے ہاتھ پکڑ لیا کہ پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، تیری ماں نہیں میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، تو نہیں کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ آج خدیجہ ایسی خدمت کرے گی، خدیجہ جنت کو تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ جنت خدیجہ کو تلاش کرنے تیرے حجرے میں آ جائے گی۔ اور چدرانی تھی، چدرانی ملکانی مہارانی، مدینے میں زمین، مکے میں زمین، پیسہ، تجارت کا مال، باغات، گھر کے اندر کونوں میں پیسے پڑے ہوئے۔ امیر کی بیٹی گھر آئے، ابو کو ابو نہیں سمجھتی، سورے کو سورا، ساس کو ساس، یہ بیٹھی حضور فرما رہے میں ہنس رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگتی ہے بوڑھی اور کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی دودھ، کبھی لسی، کبھی کپڑے، کبھی کچھ۔ اور جب میری ماں حلیمہ کھا رہی تھی مجھے دیکھی ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، لے کے جاؤ نا ماں کو گھر کے اندر، یا ماں کو کون ہے رات کو دودھ گرم کر کے دے دے۔ تیرے سامنے خدا کی قسم کہہ کے جائے گی یہ حسن کی مورتی پتہ نہیں کدوں مرے گی، ہرے کدوں مرے گی، ساڑھی جان چھڑے گی۔ تو برداشت کرے گا، تجھے کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا، کیونکہ تو نے شادی کی پہلی رات اپنے گھر کی عزت کا جنازہ ساری اس کی گود میں نکال کے رکھ لیا تھا۔ تو نے بہنوں کے گلے نہیں کیے اس کے آگے، تو نے اپنے بہنوئیوں کے گلے نہیں کیے، تو نے اپنے بھائیوں کے، تجھے ضرورت کیا تھی کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے راز دیتا، بھائی کے درمیان تو لے کے آتا، بہن کے خبردار پہلے دن کہہ دیتا نفرتوں کا دلدل نہیں بننا، پیار کا پل بننا ہے میرے اور میرے بھائی کے درمیان۔ اگر میرا موڈ آف ہو جائے تو مجھے میرے بھائی کے پاس لے کے جانا ہے، اگر بھائی کا موڈ آف ہو جائے تو میرے بھائی کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، اس نے تو سجدہ کر کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔
شادی کی پہلی رات تو نے بیٹھ کے کہہ دیا میرے دے سارے گھر والیاں ذمہ داری ہے، میں تو کما کما کے بڈھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے۔ اگلے دن یہ صبح ناشتہ لے کے آئی، کہنے لگی میں توڑے نل گل کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے؟ کہ میں نو کچھ نہیں چاہیے، بس میں نو علیحدہ مکان بنا کے دیو۔ خدا پاک کی قسم ہے اس کا علیحدہ مکان بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے علیحدہ کمروں کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ جب اس کے دل میں بات آئی میرے میاں کا پیسہ اس کے بھائیوں پہ جا رہا ہے، اس نے ساری رات سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی کو بھائی سے کیسے علیحدہ کیا جائے گا، جب تک ایک دوسرے کے سامنے رہیں گے میں مجبور ہوں ایسا کروں اس گلشن سے قیمتی پھول کو اٹھا کے لے جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ پھول اکیلا رہ کے ٹہنی سے شاخ سے کٹ کے مرجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قیمتی پھول گلدستے سے نکل گیا، خدا کی قسم گلدستہ بھی اجڑ جائے گا۔ آمنے سامنے بھائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، بات کرتے ہو آپس کے اندر، بڑا بھائی برادری میں آ کے بیٹھ جائے، چھوٹا اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ نبی کی زندگی کہیں نہیں ملتی تمہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا مکھڑا دیکھا، آپ قریب آئے، اماں جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے شام ہو گئی، اجازت دے پھر آؤں گی۔ حضور فرما رہے اماں ایک رات رک جا۔ کہنے لگی نہیں بیٹے پھر میں آؤں گی۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ کو پتہ لگا، امی کہتے اماں خدیجہ پھولی نہ سمائی، حضور کے کان میں کہنے لگی امی تیری نہیں امی میری ہے، کاش پیغمبر اماں آمنہ ہوتی پھر بہو خدمت کر کے دکھاتی۔ چلو اللہ کا احسان ہے، اماں آمنہ نہیں اماں حلیمہ آ گئی۔ کملی والے اجازت دو تو تیری ماں کو یعنی اپنی ماں کو کچھ ہدیہ دے دو، اماں کو جاتے ہوئے خالی نہ ٹوروں، کچھ ڈال دو، دنیا کیا کہے گی، ساس بہو کے گھر سے خالی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ دے دو، اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا جلدی کر 1 اونٹ 40 بکریاں لے کے آ، اماں کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جب 40 بکریاں 1 اونٹ سیدہ اماں حلیمہ کو دیا، اماں حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی اماں اسے قبول کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے تیرا احسان ہے، تو نے آج اس ہستی کو اپنی گود میں کھلایا، تب یہ دولہا بن کے میں خدیجہ کے دروازے پر آیا ہے۔ ہمیشہ سارے کام جھگڑوں سے نہیں ہوا کرتے بزرگوں، پیار بھی دکھاؤ کہیں۔ میں اس اجتماع کے اندر حویلی میں بیٹھا تھا، امریکہ گلاسکو کے ساتھی پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولوی صاحب کو پھپھیوں پر بھی آپ کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، بھتیجوں سے پھپھیاں بڑی تنگ ہوئی پڑی ہیں۔ میں 1-2 آدمی کی بات نہیں کرتا، سارا مجمع مجھے بتائے کون پھپھی کا لاڈ لائے، پھپھی لاڈ لی ہے؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہے؟ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ جب بھتیجا یوں کر کے پھپھی کو دیکھ کے جاتا ہے، خدا پاک کی قسم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر یہ پھپھی آواز دے کے کہتی ہے آج اس کے اندر پیسے سے مغروری آ گئی، اسے پتہ ہی نہیں اس کا باپ میری گودی کے اندر پیشاب کیا کرتا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا اپنے ماؤں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو ویسا اپنی خالوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امی ڈر کے کہتی ہے میں اپنی بہن دے رشتہ تیرے اپنی بہن دی، اپنی بھانجی کا رشتہ میں نے تیرے ساتھ کرنا ہے، روٹی چھوڑ کے پڑے پھینکے گا، امی مرتے جاواں گا، تیرے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم ہے تو ایک سطر کا جملہ، لیکن یہ اتنا کڑوا بول ہے، اس نے ساری خوشیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ امت کے نوجوانوں، خدا تمہیں عزت والی زندگی دے، خدا تمہیں ایسی عورت کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑ دے جو تمہارے گھر کو خوشیاں دے کے خدا تمہارے گھر کو جنت بنا دے۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی کا بڑا اہم یہ نازک فیصلہ ہوا کرتا ہے، اس کے اندر اپنے ماں باپ کے مشورے کو مقدم رکھنا، ماں باپ کو رائے کا حق دینا، ماں باپ کی رائے پر حکم کی تعمیل کرنا۔ خدا پاک کی قسم ہے جس رشتے پر ماں باپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے وہ شادیاں توڑنی پڑتی ہیں، ان گھروں کے اندر طلاقوں کی آواز نہیں آیا کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں باپ جوان اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر
میں اس کے ماتھے پہ سیرے کے پھول دیکھوں گا بس میرا ہاں ڈر جائے گا۔ باپ کہتا ہے میں انشاءاللہ اپنی تیری پھپھی دی کڑی لے کے آنی ہے، ماں کہتی نہیں جی نہیں میں لے کے آنی ہے، دونوں میں سے ایک کو زیر ہونا پڑے گا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر تو نے قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ پکڑنا ہے تجھے دونوں کی ہاں میں سر جھکانا پڑے گا۔ سب سے بڑا گھر کے اندر جھگڑا فساد یہ ہے جب تو نے بیٹا ہو کر ماں باپ کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا تو بہو ہو کر یہ تیرے ماں باپ کے پیر دھو کے پیے گئے۔ بہنیں سارا دن گھر کے کام کرتی رہی، تجھے نوکرانی کا خیال نہ آیا، بیوی نے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو کر ٹھنڈے پانی کا تقاضا کر دیا، اسی دن نوکرانی لا کے کھڑی کر دی۔ میں اللہ کی قسم تجھے منع نہیں کرتا، لیکن جو بیوی کا احساس تیرے دل میں آیا، بہن کے ٹھنڈے ہاتھ دیکھ کر تجھے احساس کیوں نہیں آیا ہے؟ سارے حاجی نمازی مسلمان بیٹھے ہو، اللہ آپ کے ایمان آپ کے تقوی میں اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے بیوی کے ساتھ ہنس کے بات کی ہے؟ تیرے بھائی کی بیوی نہیں، تیری ماں کی نہیں، تیری بہن کی بیوی نہیں، یہ بیوی تیری ہے، لیکن خدا پاک کی قسم ہے کیا تیرا مزاج، تیرا وقار، تیرا عہدہ کالی کملی والے سے زیادہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب خدیجہ الکبریٰ کے گھر آیا کرتے، ابو بکر صدیق سے کہتے صدیق میرے کپڑوں پہ کوئی خون تو نہیں لگا ہوا، میرے چہرے پہ کوئی زخم کا نشان تو نہیں ہے، صدیق میرا چہرہ صاف کر دے، میں گھر جا کے خدیجہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، یہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری میرے پاس آئی تھی، میں گھر کے اندر مسکرانا چاہتا ہوں تاکہ میری خدیجہ کو پتہ لگ جائے۔ ہم نے اس کے ساتھ لڑ جوڑا جو رلانے کے لیے نہیں آیا، حساس آ کے گھر بسانے کے لیے آیا ہے۔ ہنستے ہوئے گھر جاتے، پتا تھا کہ دروازے تک یہ مکے کے کافر گالیاں دیتے، دروازے تک باہر آواز آ رہی ہے لیکن گھر آ کے مسکرا رہے۔ دکان میں سامان تو نے ڈالا، کمپنیوں والے ادھار تجھے سامان دے کے گئے، وعدے تو نے کیے تیری بیوی نے نہیں کیے، تو نے وعدہ ہی کیوں کیا تھا؟ تو نے ادھار دکان میں سامان کیوں ڈالا تھا؟ تو نے دنیا سے ادھار کیوں لیا تھا؟ کمیٹی تو نے اس سے پوچھ کے ڈالی تھی، لاٹری تو نے اس سے پوچھ کے ڈالی تھی، قرضہ تو نے اس سے پوچھ کے لیا تھا، بزنس تو نے اس سے پوچھ کے لیا تھا۔ جب یہ تیرے سے پوچھا کرتی تھی کس سے فون کر رہے ہو، کس کے پاس یہ رات کو پیسے لے کے جا رہے ہو، اس وقت تو کہا کرتے تھے کتی پھونکنا تو پراؤں کے بہ جا، خبردار میرے معاملے میں مداخلت نہ کرنا۔ آج خدا کی قسم وہی کام آئی ہے جو روتے ہوئے تیرے آنسوں کو صاف کر رہی ہے۔ آج فالج کے مرض میں لیٹ کے دیکھ جا، خدا پاک کی قسم ہے جنہیں تو سگا سمجھتا تھا منہ موڑ کے چلے جائیں گے، آج آ کے تیری بیوی تیرے اپنے بہن بھائی تیرے کام آئیں گے۔ اور آپ بھی انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھا کرو، وراثت کا جب مسئلہ بنے، اللہ نے تمہیں کتنی فصل، کسی کی آلو کی فصل ہے، کسی کی کپاس ہے، کسی کی بھٹی کی دانے کی فصل ہے، اور میرے عزیزوں تمہارا کیا جائے گا؟ جب اللہ نے کہا بیٹیوں کو اتنا دو تو دے دو، تو یہاں آ کے ڈنڈی کیوں مار جاتا ہے؟ ایک اللہ اکبر باپ دنیا سے مرنے لگا، اپنے جوان بیٹے کو کہہ دیا میرے بعد سارے بہن بھائی ونڈ لے آ جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک بہن تھی، 4-5 بھائی تھے، سب کو تقسیم کر دیا گیا۔ بہن بھی محفل میں بیٹھی تھی، بہن کو کچھ نہ ملا، مسکرا کے چلی گئی۔ یہ پیسوں کی ریل پھیل میرے عزیزوں 4 دل کی ہے، یہ زیادہ دل کی ہوا نہیں کرتی، یہ زیادہ دل کی چمکدار نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، آہستہ آہستہ وہ سیدھا بھی ہوتی ہے، اس میں سے بدبو بھی آنے لگتی ہے، یہ گل چھڑ بھی جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ تیرے پاس سے نکل بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 بھائیوں کے پاس حالات ایسے آئے، بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا، مکان بک گیا، زمین بک گئی، کرائے کے مکان میں آ گیا۔ چند دن کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا مسئلہ علاج ہے، اتنا پیسہ لے کے آئے گا تو اس کا علاج ہوگا، ورنہ بار بار ہمارے پاس چیک کرانے کے لیے نہ۔ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پیسے کو یاد کر کے رو رہا تھا، شہرت کو یاد کر کے رو رہا تھا، یاروں کو یاد کر کے رو رہا تھا، دنیا کے عہدوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، باؤ جی سلام علیکم کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ آج میں کسی کے دروازے پر
لاکھوں بیواؤں کو مشینیں بانٹنے والا، لاکھوں یتیموں کو راشن دینے والا، لاکھوں کی ضرورت میں کام آنے والا، کسی کو تھانے سے جا کے چھڑانے والا، کسی کی خاطر لڑنے والا، کسی کی خاطر بڑوں کی عزت کو اجاڑنے والا، آج تنہ تنہا گھر کے اندر بیٹھا ہے، کوئی مدد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ بیوی بھی کہہ رہی ہون میرا کی بنے گا، بیوی سے کہہ دیا چل میرے کول میرے واسطے دی گل کوئی نہیں، اپنے بھائیوں سے لا دے، کہہ لئیو تے پہلے ہی پکھے مرے نے۔ اللہ اکبر، ان کی طرف دھیان نہ کرنا، ان کی طرف منہ نہ کرنا، اپنے سگیانو یاد کر۔ اللہ اکبر، بیوی میرے عزیزو یہ خاموش ہو گئی، اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی، کون دروازے پر؟ اللہ اکبر، بیوی نے جا کے دروازہ کھولا اور بہن کو دروازے پر، اپنی نند کو دروازے پہ دیکھا، کہنے لگی لے پہلے اسی مرے پہ اسی اور سانو مارن نہیں آ گئی، پہلے اسی پکھے مار رہے ہیں اور ساڑھے گھر اجاڑنے کے لیے آ گئی۔ بہن مسکرائی، اللہ اکبر، بھابی کی بات کو آگے پیچھے کیا، اللہ اکبر، دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی، کہنے لگی تو اپنے سگیاں کول بے، سانو تے مینوں تے اگے پریشانی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ پتہ ہے بہن نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آئی، بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کو اپنی باہوں میں لیا، پھر افسر کے ساتھ سر جوڑ کے بازاروں قطار رو کے دکھایا اور کہنے لگی ویرا مینوں تیرے نال گلا ہے، تو نے دکھوں میں دوسروں کو یاد کیا، اپنوں کو کوئی یاد نہیں کیا، تو کیا سمجھتا تھا تو نے مجھے باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دیا تو بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ لگا میرا بھتیجا بیمار ہے، میرا بھائی پریشان ہے، اللہ کی قسم میں نے سونے کا کیا کرنا ہے، میں نے زیور کا کیا کرنا ہے، بھائیوں کے مقابلے میں سونا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے 4 چوڑیاں سونے کی نکالی، اپنے بھائی کی جولی میں ڈال کر جلدی سے دوسرا پلو ڈال دیا کہ خبردار پاپی آوے گی دیکھ لے گی، اسے بھی نہ بتانا تیری بہن نے تیرے پر احسان کیا۔ پتہ ہے اللہ اکبر، بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رک نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا آج کیا ہو گیا؟ جس کے سر پہ جوتے مارے آج اسی کے ہاتھوں سے عزت کا تاج پہن لیا۔ پتہ ہے بہن جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئی؟ کہنے لگی ویرا تھوڑے پہ جھڑکے سے نفون نہ کری، ایک کال کر کے مجھے بلانا، تیری بہن سے جو ہو سکا او کی سو کی ہو کے آ جائے گی۔ بیٹے کی سال گراؤ، بیٹی کی سال گراؤ، بیوی کہہ دے تیری پہنا نو کوئی نہیں بلانا۔ اچھا جی، کیوں تیرا مزاج مر گیا؟ جب خبر پہنچی میرے بھائی نے بیٹے کا کیا، اللہ کی قسم وہ گوشت نہ ملنے سے نہ روئی، تیرا بلاوا آنے سے روئی، کہ لگی الہی میں تو اسے باپ سمجھتی تھی، مجھے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں خون نہیں پانی دوڑ رہا ہے۔ غلامی رسول کے لیے سارے بازار کے اندر آئے کھڑے تھے، غلامی رسول میں موت بھی قول سارے نکلے پڑے تھے، سارے غلام نہیں تھے، یہ بھی غلام بیٹھے، آپ بھی غلام، میں بھی غلام، سارے کے سارے غلام ہو۔ مجھے صبح بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ کو تو میں رات کو یہاں رک جاؤں، چلو سارے غلام رسول صبح غلام رسول کی دکان پہ چلے، کسی دکان سے مجھے 1 کلو گھی خالص لا کے دکھاؤ، کسی دکان سے 1 کلو چینی مجھے خالص لا کے دکھاؤ، خالص مسالہ لا کے دکھاؤ، کپڑے والے کا ماپ برابر لا کے دکھاؤ، تولنے والے کا تول لا کے دکھاؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے بازاروں میں فرشتے نہیں بیٹھے، ایک آمنہ کے لال کا امتی بیٹھا ہے۔ جب میرے عزیزو آپ میں غلام رسول بن کے گستاخ رسول ہو گئے، میرے عزیزو پھر مجھے بتاؤ گستاخ رسول کس کو کہتے ہیں؟ محرم الحرام کا چاند چڑھا، کالے رنگ کے جھنڈے فضا کے اندر بلند ہو گئے، مجھے کالے رنگ کے جھنڈوں سے گلا کوئی نہیں، مجھے ماتم سے گلا کوئی نہیں، مجھے زنجیر گیری سے گلا کوئی نہیں، مجھے زہرا کو بازار میں لانے سے گلا کوئی نہیں، مجھے قاسم کے تابوت کو بازار میں لانے سے گلا کوئی نہیں، مجھے سینہ گوبھی سے گلا کوئی نہیں، گوبھی سے گلا کوئی نہیں، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم میرے عزیزو پورے 1.5 مہینہ زینب کی چادر تلاش کرتے رہے، اور چلو گستاخ رسولوں کو تو نہ ملی، غلام رسول ہی کہیں سے تلاش کر کے لا دو۔
اپنے بیوی کی جہیز میں سے لا دو، تمہارے گھر سے جو بری گئی تھی اس میں سے لا دو، پیٹی میں زینب کی چادر ہوگی، الماری میں زینب کی استری کی ہوئی چادر ہوگی، اور چلو چلو مکہ مدینہ کی دکان پر ہوگی، مدینہ میرے عزیزو گارمنٹ سینٹر میں ملے گی، مکی کلات والوں کی دکان پہ ملے گی، مولویاں تے ہٹیاں تے ملے گی۔ اللہ کی قسم ہے جب مولویوں کی ہٹیوں پہ زینب کا لباس نہ ملا، سیدہ فاطمہ کی چادر نہ ملی، مجھے دوسروں سے گلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ ایسی بھی سمت پر نوبت آنی تھی، اللہ اکبر، بیٹی بیانے کے لیے سر کی پگڑی اتارنی پڑے گی، بیٹی بیانے کے لیے ہم نے مزاج ہی نہیں بنایا، ہم نے کردار ہی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے، حضرت عقیل ساتھ میرے عزیزو، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیور دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے کی کنڈی بجی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی علی عقیل آئے ہیں، اتنا دماد کو اہمیت دی، سورا دروازہ خود کھولنے کے لیے باہر آ گیا۔ کتنے دماد میں تمہیں دکھاؤں سسر کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں، سلام تو دور کی بات۔ اندر کیوں نہیں جاندا؟ اندر کنجر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کی کام ہے؟ سن رہا ہے وہ سورا بیٹھا ہے، میں کی کرنا ہے؟ میں پچھاڑیا انہوں ہی کو سلام، وہ بندہ ہے کوئی؟ کس کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ جس کے استری کیے ہوئے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، جس کے دھلے ہوئے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، جس کی جوتی پالش کی، جس نے تجھے صبح ناشتہ بنا کے دیا، کس کو ذلیل کر رہا ہے؟ جو تیرا بستر اٹھائے، جس کو کہ کپڑے اتار وہ اتار دے، جس کو کہ پہن وہ پہن لے، جس کو کہ بیٹھ جا بیٹھ گئی، جس کو کہ لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اس کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے، مرنا کوئی نہیں۔ تجھے روٹی پکانا کہ نہ دے، تیری حالت کتوں جیسی ہو جائے، تیرے کپڑے استری نہ کرے، تیرے کپڑے نہ دھوئے، خدا کی قسم تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دے۔ ایسا نوکر جو بغیر تنخواہ کے 24 گھنٹے تیری ملازمت کرتا ہے اور کبھی تیرے سے تنخواہ کا معاوضہ نہیں لیا، صرف وہ نوکر تیرے سے کہتا ہے جب گھر سے جایا کر تو مسکرا کے جایا کر، جب گھر میں آیا کر تو مسکرا کے آیا کر، میری دہاڑی مجھے مل جایا کرے گی۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہ کوئی زندگی ہے جو جی رہے؟ اسی کوئی نہیں دینی بھائی، سانو تیاری کرن دا موقع دیو، ورنہ تانوں کڑیاں بڑی، سانو منڈے بڑے، جاؤ۔ نہیں، فاطمہ، ام سلمہ، عائشہ، داماد جی آئے ہیں، اندر آئیے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ بس جلدی ہے، فاطمہ کو بھیج دی۔ کوئی تیاری نہیں۔ فاطمہ جی علی آئے ہیں، آٹا گوندے، ابو جی روٹی دے پکان دیو، پر فاطمہ نہیں، اٹھو جلدی جاؤ، داماد کو انتظار نہیں کرایا کرتے۔ کبو اچھا ہاتھ دو، کمنا فاطمہ، ہاتھ بھی علی کے گھر جا کے دھونا، شور کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اگر میں سے ہی سکھاؤں گا تو کون سکھائے گا؟ چل فاطمہ دوپٹہ لے، علی ہاتھ اپنے گھر دلوانے نہ لے جائے اس کو۔ اللہ نبیوں کر کے پاک نبی کے پاس سے گزری، سلمہ چادر تو بدل دو، دلہن ہے، پیوا نہیں، دلہن ہے، چادر تو بدل دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ پھر بھی صحیح ہے، جو میرے پاس ہے وہ اس کا حال ہی کچھ اور ہے۔ واللہ کہ تو 16 پیون کپڑے کے 17واں چمڑے کا وہ چادر سیدہ فاطمہ کو دی جا رہی ہے۔ 50 ہزار کے جوڑے پر مرنے والیوں، ایک مرتبہ پہن کے پھر الماریوں میں لٹکا رہتا ہے۔ بتاؤ تمہارے باپ کی کمائی حرام کی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر منگوائی گئی۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے دیکھی، آپ کی آنکھیں نیچے ہو گئیں۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے تو پہلے کہا تھا 17 پیمان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو کیا پتا کون سا جگرہ دکھایا ہوگا، کون سا سینے پہ پتھر رکھا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں چادر لے کے دوسرا ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ کا جی کہ بیٹی دیکھنا، تیرے پاس 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں۔ ابو جی کیا کہ ایک ہاتھ میں گوٹے کا جوڑا لے لے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول لے لے۔ اے فاطمہ
میں یوں آسمان کی طرف دیکھوں، آسمان کے بادلوں میں آسمان میں دروازے بنیں گے، آسمان سے جنت کے ریشمی جوڑوں کا جہیز تیار ہو جائے گا، لیکن میری فاطمہ اگر باپ کی پسند تو پیمد والی چادر لے کے چلی جا۔ ابو اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، امیری غریبی آئے گی، اللہ اکبر تجھے پیمد والی چادر پہنا کر تجھے تیرے پیا کے گھر رخصت کر رہا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بیٹی بیانے کے اندر امیری شرط کوئی نہیں۔ اگر میری بیٹی پیمد والی چادر لے کے جا سکتی ہے تو تیری بیٹی حویلی والے سادے جوڑے میں بھی ڈولی میں بیٹھ سکتی ہے۔ جہاں میری بچی دو قدم آگے، فاطمہ ادھر تو آپ بات تو سن، اسی چادر کے بھرم کو برقرار رکھنا، علی کچھ دے لے لینا ورنہ مانگنا نا، فاطمہ مانگنا نا، اسی چادر میں اگر تجھے موت آ گئی، ان ہاتھوں کو دیکھ، وعدہ کر رہا ہوں جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں تیرے سر پہ رکھوں گا فاطمہ۔ نہ تو مائیں بیٹیوں کو سبق دے رہی ہیں جاؤ دا سر پاڑ دے، انہوں نے کہا میں نے جوڑے بنا کے دے، جتھو مرضی بنا کے دے لے، یہ ماں سبق دے رہی ہے۔ دماد لینے کے لیے دروازے پہ، ہلے کوئی نہیں میری بچی بیمار ہے، پتہ نہیں ساڑھی بچی نے تسی کی کرتا، انہوں کچھ کھان پین دیو، نانا دماد کا حوصلہ بڑا اور بچی کو ملامت کر، خبردار ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالنا، اگر تیرے آواز محلے میں آ گئی، کس نے کہہ دیا فلانے بھی 30 سسرالیں لڑ رہی ہے، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، نہ میری بیٹی اللہ کے واسطے تو بھوک کو نہ دیکھ، باپ کی چٹی داڑھی کو دیکھ، اپنی ماں کے دوپٹے کو دیکھ، پھر میں دیکھتا ہوں بیٹی کیوں گھروں کے اندر نہیں بستی۔ سسرال میں نیری آگ نہیں، صرف آپ سسرال والوں کو قصوروار مت ٹھہرائیے، یہ آگ تو میکے سے لے کے گئی ہے، وہ تو انگیٹھی خالی تھی، انگارے تو میکے سے لے کے گئی۔ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، پانی کا پیالہ ہاتھ میں اب پانی پی رہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دور سے نظر پڑی، آپ نے سیدہ عائشہ کا نام بدل دیا، کبھی پیار میں القاب سے نوازا کرتے، کبھی عفیفہ کا کرتے، کبھی منزہ کا کرتے، کبھی حمیرہ کا کرتے، کبھی مونسی کا کرتے۔ میرے عزیزو جب دیکھا پیالے سے غٹ غٹ پانی پی رہی ہے، دور سے فرمایا حمیرہ، سیدہ عائشہ نے دیکھا، آپ نے زبان سے فرمایا کچھ بچا دے، ہاتھ کا اشارہ کیا، زیادہ نہیں اتنا صحیح پانی بچا دے۔ صدیق اکبر نبی کا جھوٹا پینے میں سعادت، عمر فاروق نبی کا جھوٹا پیے، عثمان علی نبی کا جھوٹا پیے، اور میرے عزیزو آج زمزم پیا جا رہا ہے، اسماعیل کیڑی اور نبی کے منہ کا جھوٹا پیا جا رہا ہے، میرے عزیزو طلحہ زبیر بلال نبی کا جھوٹا پیے، میرے عزیزو 70 صحابہ صفہ کے نبی کے جھوٹا پیے، میرے عزیزو اللہ غنی تبوک کے موقع پر دعوت میرے عزیزو ہو رہی ہے، نبی کا جھوٹا پیا جا رہا ہے، جابر نبی کا جھوٹا رشتہ داروں خاندان والوں کو پلا رہا ہے، یہ کتنی مقدروں والی عائشہ کہ کملی والا تیرا جھوٹا پینے کے لیے خود زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جو بیوی کا بچا ہوا پی گیا؟ ہم بیوی کا بچا ہوا کبھی پیتے ہیں، کبھی بیوی کے برتن میں کھانا کھایا، اس کا بچا ہوا سالن کھایا، اگر بیوی نے کہہ دیا اے جی سالن پالو، کہنے لگا اچھا ہن میں تیرے نہ روٹی کھاواں گا۔ اگر بیوی کسی بات پہ ہنسنے لگ جائے، گھور کے دیکھ کی گل ہے، میں کوئی جانور ہاں جو اس دی پئی ہیں اب پرا حضور کے اندر جھگڑا دور سے حمیرہ اجی دینا اتنا سا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت میں نے پانی یوں کر کے کیا، میرے منہ کا پانی بھی کچھ اندر چلا گیا، میں نے کہا لیجئے۔ رحمت والے نبی آئے، پیالہ ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ کر یوں کر کے گھمانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تیرے ہونٹوں کے کنارے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اما عائشہ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر پیالے کو گھمایا، یہ میرے ہونٹوں کے کنارے، یہاں سے میں نے پانی پیا۔ فرمایا عائشہ یہاں سے پیا، ایک ہاتھ سیدہ عائشہ کا، دوسرا ہاتھ اپنا، آپ نے وہی پیالہ اسی جگہ سے منہ کے لگا لیا، پھر پانی پی کے فرمایا اللہ اکبر، عائشہ تو نے اس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جو عورتوں کو جھکانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا ہے۔
لاؤ نبی والی زندگی اپنے گھر کے اندر، پھر میں دیکھتا ہوں خدا پاک کی قسم ہے تمہارا گھر جہنم نہیں بنے گا، تیرا میرا گھر جنت بن جائے گا۔ رات کو مرد 10 بجے آوے، بیوی کے اچھا ہاتھ دھو لو، میں نے روٹی نہیں کھائی، اتنی سی بات سے پتھر دل موم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شوہر میرے عزیزو رات گھر آئے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھائے، آجا روٹی کھا لے، خدا پاک کی قسم ہے جو نفرت کی آگ اس کے سینے میں جل رہی تھی ساری پیار کے پانی سے بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ گھر میں آ کے مسکرا دیا کرو، خدا کی قسم پھر گھر میں تمہیں نوکرانی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے گھر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ میری مائیں بہنیں، یہ میری بیٹیاں اسلام آباد تک چلی گئیں، انہیں کسی بے وقوف نے غلط گائیڈ کر دیا، کسی نے غلط راستہ دکھا دیا۔ تمہارے حقوق اسلام آباد میں ملیں گے۔ روزان ور سے آواز آئی، عبدالحنان حویلی لکھا والوں سے جا کے کہہ دے حقوق اسلام آباد سے نہیں ملیں گے، حقوق تو شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیوں کو میری بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہ عبدالحنان منت کر اپنی پگ ان کے پیروں کے اندر رکھ دے اور اسے بتا دے جو کملی والا تمہیں حق دے کے گیا، شوہر کو شوہر اور بیوی کو بیوی کے حق دے کے گیا، دنیا کی کوئی اسمبلی یا یونیورسٹی وہ حق نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان حقوں کا اظہار تو کر دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، فرمایا جب لڑکی شوہر بیوی بن جائے، عورت کے روپ میں آ جائے، مرد اس کا خاوند ہو جائے، دونوں میاں بیوی بن جائیں، آپ نے فرمایا اس عورت پر اپنے شوہر کا حق ہے۔ میں نے کہا کملی والے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اس دعا میں اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کا سجدہ ہی قبول نہیں فرماتا ہے۔ جو عورت نماز میں اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے اس کی نماز ہی قبول کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی اور کیا کہے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا عورت کی مرد کی ناک میں پھوڑا پھنسی نکل گئی، وہ پھوڑا گڑبل کے بہنے لگ گیا، اس کی پیپ یوں کر کے ہونٹوں رخساروں پر آئی۔ فرمایا تیری عورت تیری بیوی کپڑا کاٹن کپاس نہ لے کے آئے بلکہ اپنی زبان نکال کر اس پیپ کو چاٹ لے، تب بھی میں محمد فیصلہ کر رہا ہوں اس عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے کے سارے حقوق عورتوں کے مردوں کے کوئی نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ پھر نبوت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو، تم ایک بیوی کو سنبھال نہیں سکتے، میرے 9 حجروں میں ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ کل میں دن میں خانے وال کے پاس سلاربنڈ کے اندر بیٹھا تقریر کر رہا تھا، میرے دل کے اندر اللہ کی قسم ایک بات آئی، جب میں نے ایک کوے کو، ادھر سے ایک چڑیا کو، ادھر سے ایک بلبل کو یوں کر کے ہوا فضا میں اڑتے دیکھا اور درختوں کے جھرمٹ کے اندر پتوں کی چھاؤں میں جاتے دیکھا، میں نے کہا واہ اللہ، یہ ہمارے انسانوں سے تو یہ جانور ہی کتنا سیانا ہے، کتنا اپنے بچوں کا خیر خواہ ہے۔ جب سورج ڈھلنے کا وقت آیا یہ بھی فضا میں اڑتا اڑتا اپنے گھر آ گیا اور تجھے مجھے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کے سبق دے رہا ہے۔ جب میں جانوروں پر ہو کر اگلے دن کا اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں تو اشرف المخلوقات ہو کر اتنا ندیدہ کیوں ہو گیا ہے؟ میں جانور ہو کر شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا، اب یہ رات میرے بچوں کی، یہ شام میرے بچوں کی، اب دکان کی نہیں ہے، اب فضا کی نہیں ہے، اب ہواؤں میں اڑ کر اللہ اکبر اللہ کے رنگوں کو دیکھنے کی نہیں ہے، اب میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، خدا کی قسم بچہ بیٹ بال کو تلاش نہیں کرتا، کبھی ماں کی گود میں گھستا ہے، کبھی باپ کی گود میں گھستا ہے۔ وہ بچہ کیسے بنے گا جسے زندگی کے بچپن میں نہ ماں کی گود نظر آئی نہ باپ کی گود نظر آئی؟ جب یہ بچہ غیروں کی گودوں کے حوالے ہو گیا پھر نسل بھی بدل گئی، رنگ بدل گئی، آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو۔
رب کعبہ کی قسم ہے عصر کی نماز پڑھ کر دکان بند کر کے مغرب کے وقت گھر آ جاؤ اور وضو کر کے مغرب کی تیاری کے لیے مسجد میں جاؤ، پھر مغرب سے لے کر رات تک اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی ریکی کرو، ان کے سونے پہ ان کے جاگنے پہ دیکھو کتنی مرتبہ پانی پی رہا ہے، کتنی مرتبہ زبان خشک ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ مٹی چاٹ رہا ہے، اپنے بچے کو دیکھو کتنی مرتبہ کھانا کھا رہا ہے، سمجھ جاؤ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جو علاج باپ کرے گا خدا کی قسم MBBS نہیں کرے گا میرے عزیزو، جب بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا پھر خون کے آنسو روگے، خدا کی قسم ہے تمہارے زخموں پہ میرے سمیت کوئی پٹی رکھنے کمرہ رکھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ جب تک تم ایک تھے دو تھے، تم 12 بجے سوئے، صبح 12 بجے اٹھے، جب 2 سے 3 ہو گئے، 3 سے 4 ہو گئے، 4 سے 5 ہو گئے، جب تیرے گھر میں اللہ اکبر چلانے کی چہکنے کی آوازیں آ جائے، میرا نبی فرماتا ہے پھر تو نے سونا نہیں سمجھنا، رونا نہیں سمجھنا، ہنسی نہیں سمجھنی، خوشی نہیں سمجھنی، پھر تو نے اپنی نسل کے لیے جینا ہے۔ میرے چاند میرے پیارو، رات کو اٹھ کے کمرے میں جھانک کے دیکھا کرو، بتی جلا کے دیکھا کرو، چادر رضائی اٹھا کے دیکھا کرو، تیرا بچہ خراٹوں میں سو رہا ہے یا تیرا بچہ اللہ اکبر رات کے اندھیرے میں کسی محلے والے کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اللہ اکبر، اپنے گھر والوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس کا کیا قصور ہے جسے صرف تم برتن دھونے کے لیے لے کے آئے؟ اس کا کیا قصور ہے جسے تم صرف مانجا مارنے کے لیے، جھاڑو دینے، پوچھا مارنے کے لیے آئے کہ اس کی خوشی کوئی نہیں؟ اللہ کی قسم کتے کو نہ بلائے کتا بھونکنے لگ جاتا ہے، طوطے کو نہ کوئی بلائے طوطا بھی منڈی گیر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو حور ہے، یہ تو جنت کی پری ہے۔ میرے عزیزو، چھپ چھپ کے پھول پہ باتیں کر رہے ہو، اپنے پیسوں کو نکال کر الماریوں پہ رکھ رہے ہو، 100 روپیہ جیب میں سے نکل گیا، گھر کے اندر کتا ہو گئی، گھر کے اندر عزت کا جنازہ نکل گیا، کہتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے، محلے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے نوجینا میں نے کسی سے اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر، تو پاگل ہے، اپنی بیوی پہ اعتبار کرتا ہے، میں تو اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں کرتا، عورت ہے، خدا کی قسم تو اعتبار کر یا نہ کر، اللہ نے اس عورت پر اتنا اعتبار کیا، اپنا پیارا حبیب اس عورت کی جھولی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب دنیا سے جا رہا تھا جھولی عورت کی تھی، جانے والا آمنہ کا لال تھا۔ آج میرے عزیزو، آج اگر کسی نے نبیوں کے نبی کو تلاش کرنا ہو، اللہ اکبر، زندہ تھا تو عورت کی جھولی میں نظر آ رہا تھا، دنیا سے چلا گیا تو آج اسی عورت کے حجرے میں آرام کرتا نظر آ رہا ہے۔ عورت پر اعتبار ہوا، اللہ اکبر، گود میں اسماعیل آیا، عورت پر اعتبار ہوا، گود میں حسین آیا، عورت پر اعتبار ہوا، گود کے اندر آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ آیا ہے۔ بتلا دیا کائنات کے رب نے، عورت پہ اعتمادی کی جگہ نہیں، عورت اعتماد کرنے کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے خاموش ہو گئے، یونی کا زکوٰۃ کا حکم آ گیا، یونی کا قرآن کی آیت آ گئی، فرمایا خبردار، اپنا ہو یا پرایا، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، پرانا مسلمان ہو یا نیا مسلمان ہو، اٹھ کے بھاگ جائے میری مسجد سے، میرے سامنے سے چلا جائے۔ جو اپنی ماسیوں کے ساتھ ناراض ہے، خبردار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہے، جب تک انہیں منا کے نہیں لائے گا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں محمد کے سامنے بھی اسے آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ چلو اٹھ کے جاؤ، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، چلو اٹھ کے چلے جاؤ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور کا مکھڑا دیکھا، تو ناراض ہے؟ چل یہاں سے نکل، منا کے لا۔ ادھر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر پھپھی کے دروازے پہ، خالہ کے دروازے پہ، ماسی کے دروازے پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، ماسی نہیں ماسی، اور یہ ہے کون؟ صحابیہ، اس کے بچے صحابی، نبی کی پرلے درجے کی دشمن، بددعائیں جھولی پھیلا پھیلا کے دینے والی، وہ فرماتے میرے سامنے کھڑی ہو کے میری انگلی کا اشارہ اپنی کر کے میرے سامنے میرے منہ پہ گالیاں دیا کرتی تھی اس کی خالہ، لیکن اس کے لیے بھی اتنا کرم اتنا پیار، کجانو منا کے لیا۔ یا رسول اللہ وہ تو نہیں میرے گستاخ ہے، تیری تو خالہ ہے نا،
ماسی ماسی میں نے تجھے کہا نہ تھا ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا ہے جو اپنے تو اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانے والا آیا ہے. وہ کہنے لگے ہویا کی کہہ رہے اس کو منا کے لا تب جمعہ پڑھیو ورنہ تیرا سجدہ ہی قبول کوئی نہیں. کب مجھے کہا اللہ ایک کوک ماری کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر رونے کے بعد اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور سر پہ کے اوپر چادر اپنا آگا پیچھا ڈھانپ کے حضرت سید کہتے ہیں میرے آگے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اکیلا نہ جا مجھے بھی ساتھ لے کے جا. ماسی تو جا کے کیا کرے گی وہاں تو آدمیوں کی مٹ بھیڑ ہے وہاں تو لوگوں کا مجمع ہے. کہنے لگی مسجد کی دیوار کے ساتھ اس کی بیٹی فاطمہ کا حجرہ ہے مجھے وہاں جا کے بٹھا دینا. جب آمنہ کا لال سونا سنکھا نبی جب نماز سے فارغ ہو کہنا تیری میری خالہ تجھے بلا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جب نبی سے سلام پھیرا آگے جا کے کان میں کہہ دیا خالہ انتظار کر رہی ہے. رحمت والے نبی اٹھے تیری خالہ آئی ہے. کیوں نہیں کہا میں کوئی نہیں ملنا انہوں پتا کتنی گانا کر دی جا جانو کا کام کرنا ہونا. تیری خالہ آئی ہے اچھا 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 تیری امی کی بہن آئی ہے جی جی اٹھے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے اتنی تیزی سے اٹھے جیسے کوئی بہت بڑی خوشی ملی ہو. سیدھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان میں گئے حجرے کا پردہ اٹھایا. اسید تیری خالہ کہاں ہے تیری خالہ کہاں ہے. اما فاطمہ نے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے کھڑی ہے. اللہ اما تیرے سے ڈر رہی ہے آج بدلہ تو نہیں لے گا آج مارے گا تو نہیں آج اس لاٹھی کو دکھائے گا تو نہیں ابا کدی کوری تے نہیں پائے گا. اور میں بیٹی اللہ اکبر میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں وہ بیوہ عورت جو مفلسی کی وجہ سے گوشت کو دھوپ میں سکا سکا کر ہون دستے میں کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی. میں تو اس عورت کا غریب بڑے گھرانے کا بیٹا ہوں. ہے فاطمہ تو نے میرے حال نہیں دیکھا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک غالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. آج جو اللہ نے دے دیا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. سوالی بن کے آئی میں خالی نہیں ٹوڑتا. اسید کی خالہ اللہ کانپتی ہی باہر کیا ہوا نہ ہوں کی نہ ہاں کی آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے ہیں. اما فاطمہ دھکا دی اگے ہو کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے. سیدہ فاطمہ کہتی میری چادر کا کونا پکڑ کر آگے حضور کے یوں کر دیا. کہہ لیں گی محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ غصہ تو نہیں کرے گا. اللہ اکبر. پاک پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا بتا کہنا چاہتی ہے کہ اگر میں تیری غلام بنوں قبول کرے گا. آپ نے فرمایا ہاں. کہ چادر بعد میں چھوڑوں گی پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے میری ہچکی رو رو کے بند گئی. میں نے کہا بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے متاثر کر دیا. کہنے لگی جو دشمنوں کو منانے دروازے پر آ جائے وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس کا اخلاق کتنا اعلیٰ اس کا لایا ہوا دین کتنا اعلیٰ ہوگا. ہماری نیکیاں ہمارے چہروں پہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمارے نیک اعمال کا ہمارے چہروں پر اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور اختلافات اور جھگڑے کے اتنے پھاڑ اندر لے کے بیٹھے. چاچا صاف ساتھ والی سب میں ہے باندھنے سے تھوکنے کے باندھنے سب چھوڑ کے پیچھے حاجی صاحب وہ بیٹھا نا ساڈا دشمن بیٹھا ہے ساڈے پیو دا دشمن. تیری نماز اللہ قبول کریں گے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں ختم کرو. خدا کی قسم ورنہ گارنٹی سے کہتا ہوں علماء کی سائے میں اللہ کی قسم کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی اگر میرا حق ہو تب بھی رشتہ داری میں بڑھاؤں اب ماں تو پھر میرا کون دے گا؟ اللہ. فرمایا کسی کو عزت دینے کے لیے اپنے حق چھوڑنے پڑے کسی کے سر کو اٹھانے کے لیے اپنا سر جھکانا پڑے. اس امتی سے گئے قیامت کے دن میرے پاس آ جانا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اسے عزتوں کے تاج پہناؤں گا پھر میں حوض کوثر پلا کے اسے جنت کے دروازے سے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا. ورنہ تم جتنی مرضی مسجدیں بنا لو جتنی مرضی تم مدرسے بناؤ جتنی مرضی تم خیراتی کام کرو جب دل کے اندر بغض کے پہاڑ ہیں کوئی عمل قابل قبول کوئی نہیں. نیکی کرنے کے لیے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا پھر اس نیکی کا اظہار کر کے دیکھو. نیکی تمہارے جسموں پر تمہاری زندگیوں تمہارے کاروبار اور تمہارے گھر میں آ کر اپنا اظہار کر کے دکھائے گی. ایسی خوشی ہوگی تمہارا گھر جنت نظیر بن جائے گا. وگرنہ میرے عزیزو معاملہ گڑبڑ ہے. تم اپنی زندگی گزارو. ہمارا کام تو کہنا تھا ہم اپنی زندگی گزارو. کیسے سمجھائیں میرے یہی تو سمجھانا ہوتا ہے. رو کے دکھا رہے ہیں بتاؤ کوئی رو کے دکھاتا ہے؟ ہم تمہیں رو کے دکھا رہے ہیں اللہ کے واسطے. جو زندگی آپ جی رہے ہیں زندگی نہیں ہے. اور پھر تمہیں بھی رونا آ گیا
اور تمہیں بھی اس چیز کا احساس ہے واقعی ہم غلطی پر ہیں، تو پھر غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کی ہمدردی ہے؟ آج خدا کی قسم جسے چاہیے کہ روزہ انور سے ٹھنڈی ہوائیں سیدھے اس کی دروازے پر آئیں، تو آج اگر کوئی بھائی سے ناراض ہے، کوئی پھپھی سے ناراض ہے، کوئی بہنوئی سے، کوئی داماد سے ناراض ہے، یہاں سے دعا کے بعد اٹھ کے جائے، راستے میں نمبر ملا ہے، اللہ اکبر ہو کہ اللہ خیر ہے، دا فون کیوں آ گیا، اللہ اکبر السلام علیکم کہہ کے کہہ دینا، اللہ اکبر غلطی تیری ہے، میری اس کا فیصلہ کوئی نہیں، اللہ اکبر صبح ناشتہ تو نے کرنا ہے، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے تیرا انتظار کروں گا، اللہ اکبر میں تجھے معاف نہیں کر رہا، کیوں کہنا تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اگر اس کے اندر انسانیت کا مادہ ہوگا، خدا پاک کی قسم صبح تیرے دروازے پر آ کے تجھے اپنے سینے سے لگائے گا، ورنہ تیرا حق ادا ہو جائے گا، وہ جانے خدا جانے قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں تجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ غنی جب مکے والوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی گٹھڑی اٹھا کے نکلنے لگے، مکے کے ایک سردار نے یاری نبھاتے ہوئے کہہ دیا صدیق میرے ویڑے چاہ کے بیٹھ جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ گٹھڑی میں قرآن کے نسخے کچھ پرچے موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر لولہانے مارے کھا کھا کر اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ مکے کا سردار کہنے لگا صدیق یاری اپنی جگہ پر اے نہیں کرنی۔ صدیق اکبر کہنے لگے جو قرآن کی تلاوت سے روک دے وہ یاری جوتے کی نوک پر۔ صدیق یاریاں توڑ سکتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت چھوڑ نہیں سکتا۔ جب صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے جانے لگے، مکے کے سردار بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے جھگڑے اپنی جگہ، غریبوں پہ رحم کرنے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا، دکھوں کا جواب خوشیوں سے دینے والا، پتھروں کا جواب پھولوں سے دینے والا صدیق اکبر ٹھیک ہے جھگڑا تیرا میرا برقرار رہے گا، لیکن ابو بکر ہم تجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں دیں گے۔ اخلاق تیرے بڑے اونچے ہیں۔ پھر صدیق بھی صدیق تھے، صدیق بھی صدیق تھے۔ میں خاکوانی صاحب سے میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ بیان کر دیا کروں لیکن میں نے سنا ہے پڑھا نہیں۔ مولانا منظر شیخ الحدیث میں نے حضرت خیر پٹامہ والی حضرت مکی کے مدرسے کے شیخ الحدیث سے میں نے سنی، وہ کہنے لگے مولانا کتاب ہے میں انشاءاللہ آپ کے پاس بھجواؤں گا لیکن ابھی میرے پاس یہ موجود نہیں ہے۔ ابھی اجتماع کے اندر خاکوانی صاحب ہے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت جی یہ مسئلہ میں نے یوں سنا ہے، یہ مسئلہ سچ ہے؟ کہنے لگے بیٹے میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو بھائی جعفر جو خادم تھے کہنے لگے نہیں جی نہیں آپ نے بیان کیا ہے اور آپ کا بیان ریکارڈ ہے۔ کہا اچھا پھر ہوگا کہیں نہ کہیں مجھے یاد نہیں۔ کیا تھا مسئلہ؟ صدیق اللہ اکبر ایک غزوے پہ ایک سفر پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، ایک بڑھیا آ گئی، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مجاہدوں کا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ کہنے لگی میرا بچہ لے جاؤ، بچ گیا تو غازی، کٹ گیا تو شہید۔ آپ نے فرمایا اللہ قبول کرے۔ جب اللہ اکبر آپ اس نوجوان کو ساتھ قافلے میں لے کے چلے گئے، اللہ کی کرنی ایسی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب قافلہ مدینے کے اندر واپس آیا تو آگے عورت کو دیکھا، پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی پلکیں آنکھوں میں آنسوں میں پرنم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب یہ میرے سے پوچھے گی میرا جوان کہاں ہے؟ نہیں مسلمان ہوئی ہے، نیا کلمہ پڑھا، اگر میں کہہ دوں مر گیا تو لوگ اسے تانا دیں گے۔ اللہ اکبر حضور خاموش ہیں۔ آپ نے پیچھے دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، وہ بڑی آ گئی، کہ یا رسول اللہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا پیچھے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا پیچھے صدیق اکبر آ رہا ہے۔ عورت حضور سے جدا ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کے پاس بائیں پھیلا کر ابو بکر میں نے ان سے پوچھا میرا بیٹا کہاں؟ انہوں نے تیری طرف اشارہ کر دیا، تو بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کے رونے کی آواز آئی، میں نے دیکھا وہ بیٹا ماں کے گلے سے کھڑا لگ کے رو رہا ہے، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ تو مر گیا تھا، اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبوت نے صدیق کے چہرے کو دیکھا، فرمایا صدیق تو حق کہہ رہا ہے لیکن تیری صداقت کو اللہ نے قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا۔ ہاں جب تیرے دور کا پیر بیٹے کا بیٹی بنا سکتا ہے وہ تو صدیق ہے، خدا پاک کی قسم ہے۔ جب نبیوں کے بعد اس جیسا نبی کوئی نہیں تو سارے انسانوں میں اس جیسا صدیق بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھر ایک اور واقعہ، وہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، پھر بکری ذبح کی، پھر جانور ذبح کیا،
پھر رحمت والے نبی نے ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا بکری. یہاں آ کر ذرا کچھ خاموشی ہو جاتی ہے کہ چلو کھانے میں برکت آئی, روٹی میں برکت آئی. میں محمود کوٹ مدرسہ عربیہ کے شیخ الحدیث پیر صاحب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا تھا, تمام کتب کے جو استاد ہیں حدیث کے. میں نے کہا یا حضرت جی یہ مسئلہ ہے, یہاں آ کر بتاؤ فضائل کے اندر بتانا چاہیے کہ نہیں, نبی کا معجزہ بتانا چاہیے کہ نہیں, کہ آپ نے جابر سے کہا تھا لا وہ بکری کی ہڈیاں, پھر پیغمبر نے ہاتھ پھیرا, اللہ اکبر, اس پہ گوشت آیا, کھال چڑھی, وہ بکری زندہ ہو. کہا ہاں ہاں مولانا میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں. حدیث تو دور کی بات ہے, قبیلہ بنو حرام میں جس جگہ بکری ذبح ہوئی تھی وہ بکری کی جگہ بھی دیکھ کے آیا, وہ ذبح خانہ بھی دیکھ کے آیا, وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جابر کی بکری ذبح ہو کے زندہ ہوئی. آج جس قبیلہ بنو حرام میں مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کا نام بھی المسجد حرام رکھا ہوا ہے, اور بتایا گیا ہے یہاں بکری ذبح کی تھی, یہاں پیغمبر نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا. اور خدا کی قسم ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہے, جس کا حکم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس کی اطاعت ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ آج میرے عزیزو اس کی اطاعت کی, اس کی تابعداری کی ہمیں ضرورت ہے. جتنی تابعداری کر کے دکھائیں گے, اور تابعداری کرنے کا مادہ تب نصیب ہوگا جتنی ہمیں حضور سے محبت ہوگی. اگر محبت میں کمی ہے تو تابعداری کرنے کو دل نہیں کرے گا. اگر محبت آسمانوں سے زیادہ اونچی, پہاڑوں سے زیادہ اونچی, آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے, پھر خدا کی قسم سنت کے ساتھ مسواک بھی کرنے کو, داڑھی بھی رکھنے کو, گردن کٹانے کو بھی, مال جان چھوڑنے کو بھی, لگانے کو بھی دل کرے گا. بس یہی پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لیں, اور اللہ کو اللہ مان کر, اللہ کو اللہ مان رہے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اس کے اوامر سے ہم روگردانی کر رہے ہیں. اللہ کے حکموں کی پابندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری, اور زندگی کے ہر شعبے میں, ہر سال کے ہر مہینے میں, ہر مہینے کے ہر ہفتے میں, ہر ہفتے کے ہر دن میں, ہر دن کے ہر گھنٹے, ہر گھنٹے کے ایک منٹ, ہر گھنٹے کے منٹ اور سیکنڈ کے اندر میرے عزیزو ہم تلاش کریں کہ اس وقت اللہ کا نبی کیا حکم دے کے گیا ہے. بس جب یہ ہمیں سیکھ کر اور ہمیں سمجھ کر چلنا آ جائے گا تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی, قبر بھی جنت بن جائے گی, آخرت بھی جنت بن جائے گی. کیا خیال ہے, سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور جو گزشتہ زندگی بغیر سیکھے گزری اس پہ توبہ کرنے کا ارادہ ہے بھائی, کر لیں. تو سارا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ان ساری زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ نے مدارس کا جو جال پھیلا رکھا ہے, یہ امت پر اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے, حضور کا صدقہ ہے, جو اس سردی گرمی قسم پرسی کے غریبی امیری کے عالم میں جو اس وقت مدارس کے اندر قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں, جس سے ہماری اندھیری زندگیاں روشن ہو رہی ہیں. اور دوسرا, ان اوقات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نماز کا سجدہ کرنے کے لیے مسجد اسلام کی نشانیاں ہیں کہ مسجد آباد ہے تو ہمارے گھر آباد ہیں, مسجد بارونق ہے تو ہمارے گھر بارونق ہیں.